اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین ان اللہ علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی رسول اللہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات مومنین کرام، محترم سامعین و ناظرین، درس اخلاقیات کے عنوان سے قائم ٹی وی نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے چھٹے مرحلے پر آج آپ کی خدمت میں جو گزارش کی جائے گی اس کا موضوع ہے آزمائش اور امتحان۔ ظاہر ہے مترادف لفظ ہے، آزمائش و امتحان ایک ہی چیز ہے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو بھیجنے کا مقصد بھی آزمائش اور امتحان قرار دیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جگہ جگہ پر وہ کہہ رہا بِشَیْءٍ، ہم کچھ چیزوں سے امتحان لیں گے۔ آزمائش اور امتحان کے سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کروں کہ جس میں ارشاد ہوتا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یفتنون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، قرآن کریم میں جو بات کہی جا رہی وہ یہی ہے کہ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ آپ زبان سے صرف کہتے رہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر مومن ہیں تو کیسے پتہ چلے کہ آپ مومن ہیں؟ اس لیے اللہ منزل امتحان میں آج آپ دیکھیں تو آج بہت بڑے امتحان سے ہم سب گزر رہے ہیں، اور یہ جو بیماری کہ جو آج پھیلی ہوئی ہے یہ ایک طرح سے ہمارا امتحان ہے کہ ایسے عالم میں ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں، جبکہ بظاہر اس بیماری سے بچنے کی کوئی دوا بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج تو وہ لوگ کہ جو خدا اور دین کو بھی نہیں مانتے تھے، آج وہ بھی کہتے ہیں کہ بس دعا ہی ہے کہ جو انسان کو بچا سکتی ہے۔ لہذا یہ سب چیزیں ہیں، یہ آپ کو ایک فرصت کا لمحہ ملا ہے کہ آپ اب تک جو نہیں کیا تھا اب اس کے بارے میں غور کریں اور سوچیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امتحان، جب کسی کا امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان میں گمراہی کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان کے ذہن ادھر ادھر پراگندگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوچتا ہے کہ کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہو گیا، اگر خدا ہوتا تو ایسا نہیں کرتا، خدا نہیں ہے اس لیے ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ امتحان کے موقع پر ان کا مذہب، ان کا دین، ان کا ایمان سب ڈگمگانے لگتا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع کی طرف قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے، ارشاد ہوتا قالا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 ہے، قالا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں تشریح جب ہوگی تو میں انشاءاللہ ان آیات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ بہر مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، پروردگار عالم نے انہیں بلایا تھا تو 30 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے گئے تھے، مگر پروردگار عالم نے 10 دن کے لیے انہیں اور روک لیا تھا۔ تو قوم یہ انتظار نہ کر سکی، حالانکہ یہ امتحان تھا قوم کا، اور پھر دیکھا کہ قوم گوسالہ پرست ہو گئی، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے امتحان و آزمائش کے وسائل ہمیں کیا اختیار کرنے چاہیے اور کن کن طریقوں سے انسان کا امتحان ہوتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم انسان کا امتحان لیتا ہے۔ لہذا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ ارشاد ہوتا کہ یقیناً ہم تمہیں تمہیں خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اموال کے ذریعے سے، نفوس و ثمرات کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور اے میرے پیغمبر
آپ ان صابر بندوں کو جنت کی بشارت دے دیں۔ تو آپ نے پہچانا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور پروردگار انہی چیزوں سے انسان کا امتحان لے گا۔ اب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان کی جگہ کیا ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، سورہ کہف کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے، تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ پروردگار عالم حسن عمل پسند کرتا ہے، کثرت عمل پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ امتحان کے مرحلے میں یہی دیکھا جائے گا۔ اور آزمائش، سخت ترین آزمائش کیا ہے؟ مال اور اولاد ہے، کہ جس کو انسان بہت زیادہ دوست رکھتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت زیادہ چاہتا ہے۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 28، اس میں ارشاد ہوتا وَعَلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، علمو جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال یہ ایک آزمائش ہیں۔ یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ معنی دیں، یہاں فتنے کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آیت قرآنی ہے، آیت قرآنی کو سمجھنے کے لیے اقوال معصومین بہترین معاون اور مددگار ہوتے ہیں، ان سے ہمیں سہارا لینا چاہیے۔ لہٰذا یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امتحان، پہلا امتحان جو ہے وہ ایمان کے ذریعے سے ہوگا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا اشد الناس بلدان انبیاء ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل۔ اصول کافی کی یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 252 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا لیا گیا ہے، اس کے بعد جو ان سے قریب ہوں، اور اس کے بعد جس کا رتبہ بلند ہو۔ تو اب دیکھیں امتحان کا معیار بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے بچے نچلے درجے میں ہوتے ہیں تو امتحان اتنا سخت نہیں ہوتا، مگر درجات جیسے جیسے بلند ہوتے جاتے ہیں امتحان بھی سخت سے سختر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخری درجے والوں کا امتحان سخت ترین امتحان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی امام یہ ارشاد فرماتے ہیں جیسے جیسے اللہ کے نزدیک بندے کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی امتحان کا مرحلہ بھی سخت سے سختر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اسی اصول کافی کی جلد نمبر 2 پیج 253 میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمن بمنزلۃ کفۃ المیزان کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ۔ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے کی سی ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی مصیبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایسے ہی موقع پر انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ خوشیوں میں، آرام کی زندگی میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر ابتلا، آزمائش اور امتحان کے مرحلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر انسان کے ایمان کا معیار کیا ہے۔ اور دین کے اعتبار سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ پانچویں امام باقر علیہ السلام کا اسی اصول کافی اسی صفحے پر 253 پر ارشاد ہوتا انما یبتلی المؤمن فی الدنیا علی قدر دینہ۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مومن بقدر اپنے دین کی آزمائش کیا جاتا ہے، اور پھر ایسے افراد ان کا جنت میں مقام کیا ہوگا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا فی الجنت منزلۃ لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسدہ۔ 255 اصول کافی جلد 2 میں 255 میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے انسان نہیں پاتا جب تک اس کا جسم مبتلا امتحان و مصیبت نہ ہو۔ خدا کے دوست کسے کہا جاتا ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں انا
عظیم الاجر لمع عظیم البلا وما احب اللہ قوما الا ابتلاہم۔ سورہ کافی جلد 2 صفحہ 252 میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے تو سب سے بڑی مثال کربلا معلیٰ کی ہے۔ اتنا بڑا امتحان کہ اس سے پہلے نہ کوئی امتحان کربلا سے پہلے نہ کسی نبی، کسی رسول، کسی امام کا امتحان ہوا، اور نہ کربلا کے بعد کسی کا ہوا۔ آپ دیکھیں یہ امتحان کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ امام علی مقام کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو میں نے گزارش کیا تھا اسی کو تھوڑا سا اور تفصیل سے بیان کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ خداوند کریم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا، جسے اشرف مخلوقات کہتے ہیں۔ اس کے سر پہ تاج شرافت و کرامت رکھا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس ہم اس دنیا میں آ گئے اور ہماری کسی قسم کی آزمائش نہ ہوگی اور بس یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ انسان کی بھول ہے۔ ظاہر کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور جب دارالعمل ہے تو قدم قدم پر امتحان ہے۔ قرآن و روایات میں آزمائش اور امتحان اور مصیبت کا ذکر ہوا ہے۔ انسان کا امتحان اس کے ایمان کے اعتبار سے ہوگا۔ جتنا ایمان قوی اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ اب یہ کس طرح پتہ چلے کہ مثلا مال اور اولاد ہمارے لیے امتحان یا مصیبت؟ اگر شکر الہی اور عبادات میں ان کے بعد کمی آ جائے اور زبان پر شکوہ اور شکایت جاری ہو تو سمجھنا کہ مصیبت ہے، اور اگر شکر اور عبادات میں کمی نہ آئے بلکہ اضافہ ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ امتحان ہے۔ کسی نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء، پھر اوصیاء، پھر مومنین، اس کے بعد مومنین بقدر اپنے ایمان اور حسن عمل معرض امتحان میں آئیں گے۔ جس کا امتحان اور عمل صحیح ہوگا اتنی ہی اس کی مصیبت سخت ہوگی، جس کا ایمان ہلکا اور کمزور ہوگا اتنی ہی اس کی مصیبت کم ہوگی۔ بہرحال ہمیں ہمیشہ امتحان و آزمائش کے لیے تیار رہنا بھی چاہیے۔ خدا سے دعا کرتے رہیں کہ بحق شہدائے کربلا ہمیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ امتحان تو ہوگا، امتحان سے بچنے کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاں البتہ امتحان میں کامیابی کی دعا کرنا چاہیے۔ اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ مال ایک بڑا امتحان الہی کا وسیلہ مال کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک صحرائی گوسفند حضرت ابراہیم کو دیا۔ ایک روز معمول کے مطابق حضرت ابراہیم صحرا میں گوسفند چرا رہے تھے کہ اچانک اسی بیابان و صحرا میں ایک دلربا معشوق کی آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم نے اس آواز دی، اے بندہ خدا تو نے میرے محبوب کا نام لیا، اگر ایک دفعہ اور کہو تو اس گوسفند کا تیسرا حصہ تمہیں دے دوں۔ دوبارہ آواز آئی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ پھر جناب ابراہیم نے کہا ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لے لو تو آدھا گوسفند تمہیں دے دوں۔ میں اس ذکر کا عاشق ہوں اور اس ذکر سے لذت حاصل کر رہا ہوں کہ کوئی کہے، اور آواز بلند ہوئی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ اور کہو تمام گوسفند میں تم کو دے دوں گا۔ اس نے پھر کہا، حضرت ابراہیم نے آواز دی، اے صاحب صدا و ذکر، یہ ذکر کہنے والے، آؤ اور یہ گوسفند اپنا مجھ سے لے جاؤ۔ دیکھا کہ حسین و جمیل جوان بہترین لباس پہنے ہوئے نکل کے سامنے اور کہا اے ابراہیم، وہ میں تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ تمہارا گوسفند ہے، خدا حافظ۔ حضرت ابراہیم چند قدم ہی چلے تھے کہ جوان نے آواز دی، ابراہیم ادھر آؤ۔ جناب ابراہیم جوان کے قریب آئے۔ جوان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اپنا گوسفند تو لے جاؤ۔ ابراہیم نے کہا میں نے یہ گوسفند آپ کو بخش دیا۔ جوان نے کہا میں اس کا کیا کروں گا، میں جبرائیل ہوں، میں تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح سے قوم موسیٰ کا امتحان کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔
علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے وعدہ کیا کہ 30 روز میں توریت اور لوحیں ان کے پاس بھیجی جائیں گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو وعدہ خدا کی اطلاع دی اور کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے اور اپنی قوم میں ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب 30 روز گزر گئے اور موسیٰ واپس نہ آئے تو ان لوگوں نے ہارون کی اطاعت ترک کر دی اور چاہا کہ ان کو مار ڈالیں اور کہنے لگے کہ موسیٰ نے ہم سے غلط کہا ہے اور ہمارے پاس سے بھاگ گئے ہیں۔ اس وقت شیطان ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ موسیٰ تمہارے درمیان سے بھاگ گئے اور اب وہ واپس نہ آئیں گے، لہذا اپنے زیورات جمع کرو تاکہ میں تمہارے لیے خدا بنا دوں۔ سامری موسیٰ کے قلب لشکر کا سردار تھا۔ جس روز کہ خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، اس نے جبرائیل کو دیکھا کہ ایک مادہ حیوان پر سوار ہیں اور وہ جانور جس جگہ قدم رکھتا ہے وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ تو سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھا لی، دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے تو اس نے اس کو ایک تھیلی میں رکھ لیا اور بنی اسرائیل پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس ایسی خاک ہے کہ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب دیا تو ان لوگوں نے بچھڑا بنا لیا۔ پھر وہ سامری کے پاس آیا اور کہا وہ خاک جو تیرے پاس ہے وہ لے آ، اور اس سے لے کر بچھڑے کے شکم میں رکھ دی۔ تو اس وقت وہ بچھڑا حرکت میں آیا اور بولنے لگا اور بال اور دم اس کے پیدا ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل نے اس کو سجدہ کیا اور 70,000 اشخاص تھے۔ ہر چند ہارون ان کو نصیحت فرماتے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچھڑے کی پرستش ترک نہ کریں گے جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے، اور چاہا کہ ہارون کو ہلاک کریں۔ ہارون نے ان سے دوری اختیار کی، غرض وہ اسی حال پر قائم رہے یہاں تک کہ موسیٰ کو 40 روز طور پر گزر گئے۔ خدا نے ان کو 10 ذی الحج کو توریت عطا فرمائی جو تختیوں پر نقش تھی۔ اس میں وہ سب کچھ مثل احکام و موعظے اور قصے موجود تھے جن کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ پھر خدا نے موسیٰ کو وحی کی کہ ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا، سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور وہ لوگ سونے کے بچھڑے کی پرستش کرنے لگے ہیں جو بولتا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی پروردگار، گوشالہ تو سامری نے بنایا، آواز اس میں کس نے پیدا کی؟ فرمایا میں نے۔ اے موسیٰ، جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میری جانب سے منہ پھیر لیا اور گوشالہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں تو میں نے ان کے امتحان کو اور زیادہ کر دیا۔ حیات القلوب جلد 1 صفحہ 454 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا ہر طرح سے امتحان پروردگار لیتا ہے۔ اب ہمارا کمال یہ ہے کہ ہر امتحان پر ثابت قدم رہیں، یہ ہمارا کمال ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔